حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غم و یاس کے عالم میں اپنی تلوار زمین پر دے ماری۔ بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی تو مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے ویورز، پیارے نبی کی پیاری کہانیوں میں آپ سے باب نمبر 9 شیئر کر رہی ہوں اور ہمارا پارٹ نمبر ہے 19 اور ہمارے آج کے موضوع ہیں جنگ احد میں قتل کی کوششیں، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، پتھر تلے کچلنے کی سازش، ضیافت میں ہلاکت کا منصوبہ۔ ٹاپک شیئر کرنے سے پہلے آپ تمام ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں قتل کی کوششیں۔ اگرچہ جنگ احد حق و باطل کی قوتوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، تاہم یوں دکھائی دیتا ہے جیسے دشمن کا بنیادی مقصد ایک اور صرف ایک ہی تھا، یعنی حضور کا خاتمہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کی شکل و صورت حضور کے بہت مشابہ تھی۔ کفار کے ایک جوان ابن کمیہ نے مصعب کو شہید کر دیا تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر ڈالا ہے۔ یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلمان کافی بددل ہو گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غم و یاس کے عالم میں اپنی تلوار زمین پر دے ماری۔ بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی تو مسلمانوں کی جان میں جان آئی اور وہ پھر ڈٹ گئے۔ پہلا شخص جس نے غلط افواہ کے بعد حضور کو زندہ حالت میں دیکھا کعب بن مالک تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور خود پہن کر ڈٹے ہوئے ہیں، خود کے نیچے سے آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں میں نے فوراً پہچان لی۔ میں خوشی سے چلا اٹھا، مسلمانوں کمرے ہمت باندھ لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہیں۔ چنانچہ مسلمان پھر دلیری سے لڑنے لگے۔ اس جنگ میں کئی کافر حضور کی طاق میں تھے۔ ایک مقام پر تو ابن کمیہ آپ کے بالکل قریب جا پہنچا، اس نے آپ پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ حضور کا چہرہ مبارک بری طرح زخمی ہو گیا، 4 دانت بھی شہید ہو گئے، آپ کے چہرہ مبارک سے خون بہنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خون بند کرنے کی بتھیری کوشش کی مگر بے سود۔ آخر ایک موٹی چادر کا ٹکڑا جلایا گیا اور اسے زخم پر رکھ دیا گیا، اس سے خون بہنا فوراً بند ہو گیا۔ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ ایک دفعہ حضور اپنے چند ساتھیوں سمیت بخت میں کسی غزوہ کے بعد لوٹ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، راستہ میں درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ صحابہ درختوں کے ایک جھنڈ تلے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ فاصلے پر حضور بھی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی تلوار ایک شاخ سے لٹکا دی اور سو گئے۔ اتنے میں ایک بدوی غورث الحارث ادھر آ نکلا، اس نے موقع پا کر آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ پر لپک پڑا۔ غورث نے تلوار حضور کے سینہ پر تان لی اور چلایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اس شور و غل سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، صرف اللہ۔ حضور کے پروقار چہرے اور اس قدر بے باک جواب سے حملہ آور غورث پر راشا ستاری ہو گیا، اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے اور تلوار زمین پر گر پڑی۔ حضور نے اسے جھٹ اٹھا لیا اور فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ بدوی چکرا گیا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس مشفقانہ سلوک سے بدوی بے حد متاثر ہوا اور اسی لمحہ اسلام قبول کر لیا۔ جب سب معاملہ ختم ہو چکا تو حضور نے اپنے سوئے ہوئے ساتھیوں کو جگایا اور انہیں اپنے پاس بلا کر یہ دلچسپ واقعہ سنایا۔ پتھر تلے کچلنے کی سازش۔ 4 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے کہ حضور یہودیوں کے بدنام ترین قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کو ایک گڑھے کے قریب بٹھا دیا اور خود اس سازش میں منہمک ہو گئے کہ قریبی مکان کی چھت سے ایک بہت بڑا پتھر آپ پر لڑھکا دیا جائے۔ چنانچہ قبیلے کا ایک آدمی عامر بن حجاص اس حرکت کے لیے چھت پر چڑھ بھی چکا تھا کہ حضور موقع کی نزاکت بھانپ کے آپ رفع حاجت کا بہانہ بنا کر دشمن کے چنگل سے نکل گئے۔ ضیافت میں ہلاکت کا منصوبہ۔ یہودیوں کے مشہور سردار کعب بن اشرف کو مال و زر، عزت و اقتدار اور شعر و شاعری میں بے حد شہرت حاصل تھی۔ اسے اسلام سے بھی اتنی ہی نفرت تھی۔ ایک دفعہ اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضور کے اعزاز میں ایک فرضی ضیافت کا اہتمام کیا جائے اور اس ضیافت کے دوران حضور پر
حملہ کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ کعب نے اس مذموم حرکت کے لیے چند بدنام غنڈوں کی خدمات بھی حاصل کر لی، مگر یہ سازش بھی ناکام رہی۔ تو ویورز، ہمارے آج کے ٹاپک آپ کو کیسے لگے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ہمارے آنے والی ویڈیو کے جو ٹاپک ہیں وہ ہیں فرضی مباحثہ میں قاتلانہ حملہ، 12 نقاب پوشوں کا ہنگامہ، باتوں باتوں میں قتل کا منصوبہ۔ تو ویورز اجازت دیں، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ نیک تمنائیں آپ سب کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔